چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادب المحجر یونٹ 3 میں پڑھنا آج. اور اس میں ہمیں دیکھیے تھوڑا بہت یہ ایک جگہ دے دیا ہے آپ کو. ویسے ادب محجر پہ آپ رابطہ قلمیہ وغیرہ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، رابطہ قلمیہ، اسبِ اندلسیہ، یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں وہاں پر. تو یہاں پر دوبارہ ریپیٹ تو نہیں ہو پائے گا شاید، یا پھر یونٹ وہ جو 2019 والا نوٹ ہے اس میں ریپیٹ ہے. اس میں کچھ چیزیں جو خاص تھی محجر کی وہ یہی تھی کہ محجر کا موضوع بار بار پوچھتا ہے، اور کہ وہ کیا ہے موضوع اس کا. بتائیے کیا موضوع اس کا آپ لوگ لکھے ہوں گے تو کیا اس کا خاص موضوع کیا محجر کا. اپنے اشعار وغیرہ میں کس پر بحث کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ سر اپنے وطن کے وہ لوگ جو بکھرے ہوئے تھے. الحنین الوطن کہتے ہیں اس کو. مطلب کہ وہ وطن سے اپنا لگاؤ کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں. الحنین الوطن، یہ کوشچن بار بار پوچھتا ہے این ٹی اے. یہ ایک دوسرا سوال این ٹی اے کا خاص ہے کہ بتاؤ کون لوگ تھے جو ہجرت کیے. خاص طور پر 2 ملکوں کے نام زیادہ ہے اس میں. تو 2 ملک والے وہی لوگ زیادہ ہیں. کون کون ہے بتائیے. 2 ملک کے لوگ زیادہ ہجرت کیے ہیں. شام والے. لبنان، سوریہ، لبنان، شام. ٹھیک ہے، یہ جنوبی کوشچن امریکہ اور پوچھتا ہے بار شمالی امریکہ میں بھی. بار. اور ایک جو ہے کہ انہوں نے ایک ہی جگہ کر رکھا ہے. الصورہ والمحجر بترتیب حسب تاریخ المیلاد. میلاد کے اعتبار سے کون ہے پہلے. تو وہ دے رکھا ہے انہوں نے. دیکھیے رشید ایوب صاحب 1871 میں ان کی پیدائش ہے. 1951 میں ان کی وفات ہے. پیدائش کے اعتبار سے یہ ہے، پہلے رشید ایوب ہوں گے، پھر جبران ہوگا، پھر نصیب عریضہ ہوں گے، پھر رشید خوری، پھر میشال معروف، پھر ایلیا ماضی، میخائیل نعیمہ، الیاس فرحات. اس میں کیا بولتے ہیں، اسبۂ اندلسیہ والے اور رابطہ قلمیہ والے الگ الگ بھی یاد کریں گے تو بھی کام بن جائے گا، کیونکہ ایسے ہی آتا ہے ملا جلا کر کے. اور یہ جو ہے وفات کے اعتبار سے سب سے پہلے جبران ہے، کیونکہ ان کی وفات 1931 میں ہو جا رہی ہے. کیونکہ رشید ایوب جو پہلے تھے ان کی وفات 41 میں ہو رہی جا کر کے. پھر مشال معروف ہے. تو انہوں نے اگرچہ ایک ہی جگہ دے رکھا ہے، پر آپ اس کو جو ہے جب پورا پڑھ لیں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ صحیح سے. آپ کو بقیہ یہ بھی دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد ایک خاص چیز ہے جو یہاں پر ذکر ہے کہ وہ کون ہجرت کب کیا. یہ بہت اہم سوال ہے، تو وہ دیکھ لیجیے. جبران کا جو ہے وہ 1895 ہے. انہوں نے مینشن کر رکھا ہے اگر اس رنگ میں ہو اگر تو گرین کلر کا تو وہ شمالیہ والے ہیں، اور اگر یلو کلر میں ہو تو وہ جنوب والے، اسبۂ اندلسیہ والے. تو اگر اتنا یاد نہ ہو تو اتنا تو یاد ہو کم سے کم یہ والا پورا کہ جبران جو ہجرت کی ہیں وہ 1895 میں. نصیب عریضہ صاحب اور کہاں کیے ہیں، رابطہ قلمیہ والے ادھر کیے ہوں گے، امریکہ جو ہے. امریکہ. ہاں شمالی امریکہ میں. اور اسبۂ اندلسیہ والے برازیل وہ جگہ تھی وہاں پر جنوبی امریکہ. سان باولو. سان بالو. ہاں تو جبران 1895 میں ہجرت کرتے ہیں. نصیب عریضہ صاحب 1905 میں. رشید ایوب یہ 2 لوگ 1905 میں ہو گئے. آپ کو یاد ہو جائے گا دونوں رابطہ قلمیہ والے. پھر 2 اسبۂ اندلسیہ والوں کو دیکھیے 1910 مشال معروف، الیاس فرحات. دونوں 1910 میں ہیں. اور اس کے بعد رہ گیا 11، 12، 13. تو آپ کو یاد رکھنا آسان ہوگا. میخائیل نعیمہ، ایلیا ماضی، رشید سلیم خوری. میخائیل نعیمہ 11، پھر ایلیا ماضی صاحب 12، سب سے لاسٹ میں رشید سلیم خوری 1913. تو اگر آپ کو اپنا یونیک کچھ بنا سکیں تو بنائیے گا. میرا ایلیا ماضی والا مجھے یاد تھا، یہ کوشچن پوچھا تھا انٹی کئی بار. 1912 میں ان کا پوچھ چکا ہوں تو مجھے یاد تھا. البتہ ان 2 کا یاد نہیں ہوتا تھا مجھ سے، میخائیل نعیمہ، رشید سلیم خوری. باقی سب کا تو یاد تھا. جبران بالکل الگ ہے 1895. پھر نصیب عریضہ، رشید ایوب ایک ساتھ تھے. مشال الیاس فرحات ایک ساتھ تھے. تو ان سب کا یاد تھا. یہ 2 یاد نہیں ہوتا تھا مجھے، میخائیل نعیمہ اور رشید سلیم خوری. شاید متنی میں نے کیا بنایا تھا، مر یا کیا بنایا تھا، مرون کڑوا یا کیا بنایا تھا. تو اس سے میں نے یاد کیا کہ میم پہلے ہے اس میں اور را بعد میں ہے. تو 1911 میخائیل نعیمہ، رشید سلیم خوری 1913. باقی آپ لوگ کا جیسے بھی بنے گا ویسا کر کے یاد کیجیے گا، اہم ہے، سوال آ سکتا ہے. باقی ایک اور انہوں نے تھوڑا اچھا کام کیا ہے کہ ان کی پیدائش کو بھی بیان کر دیا. یہ بھی کوشچن پوچھ سکتا ہے ہم سے کہ جبران کی پیدائش بشرا نامی ایک جگہ میں ہوتی ہے، اور نصیب عریضہ حمص میں ہوتے ہیں، اور سوریہ میں. رشید ایوب صاحب بسکنتا،
مثال معروف سہلہ، الیاس فرحات کفرشیمہ، میخائیل نویم بسکنتا، الیاو ماضی محیدثہ، رشید سلیم خوری بربارہ۔ یہ دیکھیں ان میں سے اکثر لوگ پیدائش تو ان کا الگ الگ ہے، بسکنتا والے دو ہیں، میخائیل نعیمہ اور رشید سلیم خوری، لیکن وفات دیکھیے، وفات میں نا اکثر لوگ وہیں پر مر جاتے ہیں، مطلب جہاں جاتے ہیں امریکہ تو وہیں انتقال ہوتی ہے۔ جو لوگ لوٹ کر کے آئے ہیں ان میں سے کچھ ہیں، جیسے کہ مثال معروف یہ لوٹ کر کے آ جاتے ہیں، اور لوٹ کر کون آیا ہے؟ میخائیل نعیمہ، یہ دونوں لوٹ کر کے آئے ہیں، رشید سلیم خوری صاحب لوٹ کر کے آتے ہیں بس۔ تو آپ کو لوٹ کر آنے والوں کا بھی یاد رہ جائے گا، باقی سب لوگ کو ادھر ہی رکھ دیجیے، صرف مثال معروف صاحب کو، اور وہ آپ کو ایسے یاد رہے گا کہ مثال معروف صاحب جو ہے وہ عصبہ اندلسیہ کے ہیڈ ہیں، لیکن 1938 میں یہ اپنے ملک واپس آتے ہیں، اور جیسے واپس آتے ہیں ویسے ہی دوسری جو جنگ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، جنگ عظیم، یہ لوٹ کر نہیں جا پاتے۔ تو یاد رہ جائے گا اس طرح کہ جب یہیں پر آ گئے تو اب یہیں کے ہو کر رہ جائیں گے، یہیں پر وفات ہو جاتی ہے ان کی مثال معروف صاحب کی۔ اب اس کے بعد دو کو یاد کرنا ہے آپ کو، مثال معروف ہو گیا میخائیل نعیمہ لوٹ کر کے آ گئے تھے جب رابطہ قلمیہ، جیسے جبران کی وفات ہو جاتی ہے 1900 کتنا میں 31 میں وفات ہو جا رہی نا جبران کی، تو اب رابطہ قلمیہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اتنا مطلب جان نہیں رہتا اس میں، تو لوگ اپنے اپنی جگہ پہ چلے آتے ہیں۔ میخائیل نعیمہ وفات دیکھیں 1988 کی ہے، اور جبران کی وفات دیکھیں 1931 کی، تو یہ بھی بندہ بھی چلا آیا، تو اس طرح سے یاد رہے گا بسکنتا۔ اب تھوڑا سا سمپل سا آپ کو ایک یاد رکھنا پڑے گا، رشید سلیم خوری والا، وہ بھی لوٹ کر کے آ جاتے ہیں، تو یہ بہت اہم ہے، آپ اپنے کاپی میں بھی لکھیے اس کو، اور اس کے بعد خاص کر یہ والا کون کب ہجرت کیا، یہ والا چاہے اس کا اسکرین شاٹ لے کر رکھیے یا اپنے کاپی میں لکھیے، جو بھی کرنا وہ کیجیے ایک کام۔ باقی آپ نے چیزیں یاد کر لی تھی، کون خازن و صندوق تھا، کون کیا تھا، تو وہ سب اس وقت آ گیا تھا، اور سمپل سے ہم لوگ جبران خلیل جبران کو پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے جبران خلیل جبران صاحب، ان کی پیدائش وفات یہاں نہیں لکھا ہے، ایسے آپ 1883 1883 اور وفات 1931 1931 1931 میں ان کی وفات ہوتی ہے، یہ دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد ان کی پیدائش کہاں ہے؟ بصرہ لبنان میں، اور وفات کہاں ہو رہی ہے؟ امریکہ نیو یارک میں ان کی وفات ہو رہی ہے۔ اتنا سمپل سا آپ کو یاد کرنا ہے، یہ بصرہ نامی جگہ میں ان کی پیدائش ہے اور وفات وہیں پر ہے، نیو یارک امریکہ میں جا کر کے۔ ان کے بارے میں ہے کہ فنان، شاعر، کاتب، ادیب، رسام لبنانی، شاعر بھی ہیں، کاتب بھی ہیں، ادیب ہے، رسام ہے، لبنانی۔ آپ کو ان سب میں سب یاد رہے گا، جو اہم یاد کرنا وہ رسام یاد کرنا ہے، یہ پینٹنگ بھی کچھ جانتے تھے۔ ایک یہ ابن الامید دو ہوئے، اور ہم میں کون ہے پورے سلیبس میں؟ اور بھی کوئی ہے کیا؟ یہ دو لوگ تو جانتے تھے پینٹنگ، یہ تھے کہ ابن الامید صاحب تھے۔ کون؟ نزار قبانی، ٹھیک بولے، نزار قبانی صاحب، ان تین کو لکھ لیجیے آپ ایک ہی جگہ پر، تو ہو جائے گا آپ کا ابن الامید، جبران اور نزار قبانی۔ آگے دیکھیے، شاعر یقظۃ الروحیہ، شاعر الغزلہ، شاعر البحر، شاعر العواصف، شاعر الوحشہ، یہ سب ان کو کہا جاتا ہوگا، لیکن بہرحال یہ کسی لقب سے مشہور اتنے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا کوئی لقب ہے، یہ سب کہا جاتا ہوگا ان کو شاعر یقظۃ الروحیہ، شاعر العزلہ، شاعر البحر، شاعر العواصف، شاعر الوحشہ، یہ دیکھ لیں آپ، باقی ان سب سے مشہور نہیں ہیں۔ عواصف تو ان کی کتاب بہرحال ابھی آ جائے گی، دیکھیے گا وہاں پر۔ ولد جبران لأسرة صغيرة فقيرة في بلدة بشري شمال لبنان 1883 في أسرة مارونية۔ جبران کی پیدائش ایک گاؤں میں ہوتی ہے، گاؤں کا نام ہے بشری، 1883 میں ہوتی ہے، بس اتنا یاد رکھنا ہے، بشری نامی گاؤں میں یہ پیدا ہوتے ہیں بس۔ کان والد خلیل سعد جبران، یہ کوشچن پوچھتا ہے، دیکھ لیجیے۔ کان والد خلیل سعد جبران الزوج الثالث لوالدته کامل رحمہ، كان لها ابن اسمه بطرس من زواج سابق، ثم انجبت جبران وشقيقته ماري مريان اخته الكبرى وسلطانه اخته الصغرى. كان والده يعمل راعيا للماشيه ويمضي اوقاته في الشرب والعب الورق. لیکن ان کے والد صاحب کا نام کیا؟ خلیل سعید جبران ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی والدہ جو کاملہ رحیمہ ہیں
ان کے یہ تیسرے شوہر ہوئے، خلیل سعید جبران صاحب. اور ان کی والدہ کی ایک پہلے بیٹا تھا جو ایک دوسرے شوہر سے تھا، بطرس نام تھا اس لڑکے کا. پھر جو یہ تیسرے والے سے خلیل سعید جبران سے جو ہے ان کی والدہ پھر پیدا جو ہوتے ہیں ان سے جبران ہوتا ہے ایک، اور ان کی دو بہنیں، ایک ماری اور ایک سلطانہ. ماری بڑی بہن ہے، اس کو مریانہ بھی کہتے ہیں، اور سلطانہ چھوٹی بہن ہے. اور ان کے والد صاحب جو ہے یہ بکری وغیرہ چلانے کا کام کرتے ہوں گے، اور اپنا ٹائم جو ہے بسر کرتے ہیں کس میں؟ شراب وراب پینے ہونے میں. کتنا یاد کرنا ہم لوگوں کو؟ اتنا یاد کرنا ہے نام یاد سے ہو سکے. ان کے والد صاحب کا نام خلیل سعید جبران، بہت ہو گیا. اور آپ کو یہ یاد رہے گا کہ ان کے والد صاحب کماتے وماتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، اپنا پیسے برباد کرتے ہوں گے. یہی بس اتنا. باقی بہن کا نام یاد کر کے کیا کیجیے گا؟ کر لیجیے گا کریں تو. ماری اور سلطانہ دو نام ہیں. کان صاحب مزاج متغرس ولم يكن شخصا محبا. یہ دیکھیے، یہ اپنے والد صاحب کے بارے میں لکھ رہے ہیں جبران کہ ان کے ابو کیسے تھے. مزاج متغطرس ولم يكن شخصا محبا، مطلب کہ صحیح مزاج کے آدمی نہیں تھے، اور کیا کہتے ہیں وہ محبت کرنے والے انسان نہیں تھے. یہاں اتنا انہوں نے لکھا. سیم انہوں نے اپنے بارے میں بھی کچھ ایسے ہی لکھا. ایک کوشچن پوچھا تھا ان کی کہ بتاؤ کون سا شاعر جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ اے جبران تم نہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کہاں پر لے آئے ہو، ایسا کچھ کہتے ہیں. اور وہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا. ان سے پوچھا تھا یہ کہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا بندہ یہ، بلکہ تمام مذہب پر اپنی ٹپنی کرتا ہے، بات رکھتا ہے اپنی. وہ تو وہ یہی بندے ہیں. اسی طرح یہ شادی وغیرہ کی جو قانون ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتا ہے یہ بندہ. شاید آگے آئے گا تو دیکھیے گا. تو یہاں تک ہو گیا. اس کے بعد دیکھیے والدتہ کامل الرحیمہ من عائلہ محترمہ وذات خلقی دینیہ کان شدید السمرہ ورقیقہ وصاحب صوت جمیل ورثته عن ابیہا. ان کی والدہ جو کامل الرحیمہ کامل الرحمہ ہیں، یہ اچھے گھرانے سے ہوں گی اور دینی اخلاق کی حامل ہوں گی. کیا بولتے ہیں وہ صاحب صوت جمیل، آواز بڑی اچھی ہوگی ان کی. ورثته عن ابیہا، اور یہ جو ہے چیزیں ان کو والد صاحب سے وراثت میں ملی ہوں گی بہرحال. تو اس میں بھی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یاد کرنے کی ہم لوگوں کے لیے. ان کی والدہ اچھی تھی، بس اتنا یاد کرنا ہے. ومن احفاد یوسف جبران المارونی البشالانی. یوسف جو ہے جبران مارونی بشالانی کے پوتوں میں سے. اب آئی بات عامہ 1891، یہ یاد کرنا ہے. 1891 کی بات ہے کہ جاء الجنود العثمانیون، یہ جو عثمان جو خلافت عثمانیہ ہے اور اس کے فوجی آتے ہیں. والق والدہ والسجن، اور ان کے والد صاحب کو قید میں ڈال دیتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ بسبب سوء ادارتہ الضرائب وباعوا منزلهم الوحید فاضطرت العائلة الہجرة الى الولایات المتحدہ. ان کو قید خانے میں ڈال دیتے ہیں. وجہ شاید یہ رہتی ہے کہ یہ ٹیکس وصول کرنے میں غبن، دھوکے، کیا بولتے ہیں غبن کسے کہتے ہیں جی؟ غبن کرنا کہتے ہیں نا. کرپشن. ہاں، کیا بول رہے ہیں آپ؟ کرپشن. ٹھیک ہے، کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو قید کر لیا جاتا ہے. اب کیا وہ باؤ، اور وہ لوگ کیا اپنا گھر بیچ دیتے ہیں، ان کا گھر کو بیچ دیتے ہیں وہی لوگ شاید. تو اب یہ جو عائلہ ان کی یہ مجبور ہو جاتی ہے کہ اب متحدہ امریکہ کوچ کر جائے، وہاں چلی جائے. یہ کہانی اس کا سمپل سے اتنا یاد کرنا ہے کہ ان کے والد صاحب کو قید کر دیا گیا تھا. کیوں کیا گیا تھا؟ وہی غبن کی وجہ سے، مطلب کرپشن کی وجہ سے قید کر دیا گیا تھا. اور ان کے املاک جو ہے نا وہ سب لے لیے گئے تھے. وہی لوگ بیچ باچ کے سب یہ کر دیا تھا قید، وہ فوج سب. بس اتنا یاد کرنا ہے کہ یہاں پر کہ ان کے والد صاحب ایک تو بہرحال ان کے والد صاحب جوا ہوا کھیلنے کا عادی تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کے والد صاحب کو قید کر دیا گیا تھا. اس کے بعد فی العاشر من عمری، جب 10 سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں، وقع جبران عن احدى صخور وادی قادسیہ وہ اسی و بکسر فی کتفی الیسری. وقع جبران گر جاتے ہیں کسی چٹان سے. ٹھیک، وادی قادسیہ میں کوئی چٹان ہے، وہاں سے گرتے ہیں اور ان کا کندھا نا، بایاں کندھا وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ یاد کرنا نہیں ہے، ٹوٹ گیا تو. اور دیکھیں تتلمذ فی العربیہ والسریانی علی ید الاب جرمانوس وعلمہ الاب سمعان القراءة والکتاب فی مدرسۃ بشرا. عربی سریانی جو ہے جرمانوس ہے کوئی، ان کے پاس پڑھے ہیں. اور ایک اور بھی نام ہے سمعان نام کر کے کوئی آدمی ہے، انہوں نے ان کو قراء اور کتابہ پڑھا ہے. یہ اب نہ شاید ہو سکتا ہے ان کے اپنے والد نہ ہوں، ان کے یہاں جو وہ ہے نا پادری، ان کو یہ لوگ فادر بولتے ہیں شاید. تو شاید وہی والا معاملہ اور کچھ نہ ہو. یہ لوگ وہی خاندان، وہ اس سے تعلق رکھتے ہیں عیسائی، تو ہو سکتا ہے وہ.
اس کے بعد دیکھیے اب ہے 1895، یہ یاد کرنا ہے آپ کو. حاجر مع امی و اخوتی الی امریکہ، بس اتنا یاد کرنا ہے کہ اپنے والد صاحب اور اپنی بہنوں کے ساتھ امریکہ ہجرت کر جاتے ہیں. ونزل فی بوسطن، اور بوسطن میں ٹھہرتے ہیں. کانت امو خیاطہ واخو بطروس تاجر صغیر، ان کی والدہ جو ہے درزی کا کام جانتی ہوں گی، سینے کا کام جانتی ہوں گی، اور ان کے بھائی جو ہے بطروس نام تھا، وہ چھوٹے تاجر تھے. تو پہلے تو اتنا یاد کیجیے آپ کہ 1895 میں ہجرت کرتے ہیں. اتنا یاد ہو جائے تو اب اتنا یاد کیجیے کہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں ایک، وہ کیا ہے، ان کے بھائی ہیں ایک بطروس نام کر کے، وہ تاجر ہیں. اس کے بعد اب دوبارہ وہاں سے یہ بندہ بیروت جاتا، رحل الی بیروت فی 30 اگست 1898 من اجل اتقان لغت العربیہ، عربی زبان پڑھنے کے لیے 1898 میں بیروت جاتے ہیں. پر یہ سب نہیں پوچھتا، اتنا ہی پوچھتا ہے، 495 والا ہی پوچھتا ہے، ٹھیک، اس لیے وہ نہ دیکھیں تو چلے گا. البتہ یہ والا اگلا آ رہا ہے اس کو دیکھیں. ان کے بارے میں ہے کہ وہ ینکر جمیع دیانات، جتنے بھی مذہب ہے نا، تمام مذہب کا انکار کرتا ہے بندہ، ٹھیک ہے. تأثر بالسوری لیوناردو دا فنشی، کوئی آدمی ہے تو اسی کا اس سے متاثر ہے. تو ینکر جمیع دیانات، اور اس کے آگے ایک اور لفظ پوچھے گا انٹی کہ وہ دیانات کا تو انکار کرتا ہی کرتا تھا، ساتھ ساتھ جو ہے نا، جو قوانین ہے نا، چاہے وہ اسلام کے قوانین ہو، شادی وغیرہ کے متعلق کسی اور کے بھی، وہ سب کا انکار کرتا بنتے ہیں. تو یہ والا بھی تھوڑا لکھ لیجیے گا، ینکر جمیع دیانات. عاد الی بوسطن عام 1902 کی بات ہے، یہ پھر بوسطن آ جاتے ہیں. وزار اوروبا و شرق، اور اوروبا اور شرق جو دیکھنے کے لیے جاتے ہوں گے بہرحال. اس کے بعد دیکھیے 1903 کی بات ہے. ماتت امہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے. ومات اخوہ بطرس، اور ان کے بھائی کا بھی انتقال ہوتا ہے. بداء السل، میری بداء السل تو پتہ تھا مجھے، کیا معنی اس کا، کیا جی بداء السل؟ ٹی بی ہے شاید یہ. تو بہر اسی بیماری سے یہ لوگ مر جاتے ہیں. فحزن شدیدا فی احدى الليالي، بہت زیادہ یہ بیچارے غمگین ہوئے ہوں گے. بالہموم عثر على مقال كتبه بالعموم السابق بعنوان الموسیقی، اگر آپ کا اس کا جو غم کا اندازہ کرنا ہو تو انہوں نے کچھ اس کتاب میں ذکر کیا ہے، جو موسیقی کے عنوان سے کتاب شائع ہوئی. فراح يعمل في يد التنقيح فقال حنا فاخوري عن هذا العمل، حنا فاخوری کو بھی پڑھیں گے ہم لوگ. تو انہوں نے ان کی اس پہلی کتاب کے بارے میں کہا، مطلب اس کتاب کے بارے میں کہا، باقورۃ جہودہ الادبیہ الجدیہ، ان کی جو ادبی کوشش ہے اور عمدہ کوشش ہے، اس کی سب سے پہلی کتاب ہے یہ باقورہ، ایک شروعات کتاب ہے. تو یہ لکھ لیجیے گا، حنا فاخوری نے کہا باقورۃ جہود الادبیہ الجدیہ، کس کتاب کے بارے میں کہا تھا؟ الموسیقی والی کتاب کے بارے میں کہا تھا. اور ایک لڑکی ہیں جو ان کی زندگی میں آتی ہیں، اگرچہ یہ بندہ شادی وادی نہیں کرتا ہے، ٹھیک، ماری ہاسکل نام ہے. تو الى ارض رسوم الى میشلین الفرنسی وحبت، ان کو پیسہ ویسہ دیتی ہے اور رسام پینٹنگ سیکھنے کے لیے ان کو بھیجتی ہے ماری ہیسکل، اور ان کو پیرس بھیجتی ہے پڑھنے کے لیے. 1908 کی بات ہے، اور وہ اس سے محبت بھی کرتی تھی، لیکن شاید کوئی بات نہیں بنی دونوں میں. هي التي اوحت الیہ بقصۃ رماد الاجیال والنار الخالدہ فی عرائس المروج، ایک ان کی کتاب ہے نا عرائس المروج، ان کی کتاب ہے. تو اس میں 3 قصے ہیں ایک ساتھ. ابھی عرائس المروج آئے گا تب وہاں دیکھ لیجیے گا، ابھی رکیے. تو عرائس المروج میں جو ایک قصہ ہے رماد الاجیال والنار الخالدہ، اس قصے کو لکھنے میں جو ہاتھ ہے وہ اسی کا ہے، ماری ہاسکل کا. ماری ہاسکل کا اتنا یاد رکھے کہ انہوں نے ان کو ہیلپ کیا تھا، پڑھنے کے لیے بھیجا تھا پیرس، پینٹنگ کی پڑھائی، بس اتنا یاد رکھیے گا. ایک کوشچن پوچھا تھا این ٹی اے، شاید پوچھا تھا، ایک نہیں شاید پوچھا نہیں تھا، ہم لوگوں نے کہیں پڑھا تھا کہ وہ ایک عورت ہے یہیں کی، عرب کی ہے، تو وہ تقریباً 10 بڑے بڑے ادبا سے محبت کرتی ہے، لیکن اس کے کسی سے شادی نہیں ہوتی. آپ لوگ بتا سکتے ہیں کون ہے وہ؟ مجھے بھی یاد نہیں آ رہا ابھی. دیکھیے دعت ہماری لمتابعت دروسی علی ان تدفع اکلاف سفرہ شہر الى انتہاء دروسی. دیکھیں ماری ہاسکل تو کتنا روپے دیتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، $75 دیتی ہے اس سمے کے حساب سے. اکلاف سفر، سفر کی جتنی بھی خرچہ ہوگا سب یہ اٹھائی ہے. الی انتہائی دروسی، پورے سبق، مطلب جب تک یہ چلے گا. رحل الی پاریس سنہ 1908، یہ لکھ لیجیے گا، 1908 میں یہ پیرس جاتے ہیں. لدرس فن رسم علی نفقۃ ماری ہاسکل، ماری ہاسکل کے خرچے پر جاتے. اچھا ہاں، وہ عورت میں زیادہ ہے،
میر زیادہ کو آپ لوگ جانتے ہوں گے تھوڑا بہت. میر زیادہ کا تعلق جبران سے بھی ہے، لیکن دونوں میں صرف کبھی ملاقات نہیں ہوئی، صرف خط و کتابت ہی چلتا رہا دونوں کے بیچ. شاید ہو سکتا ہے اس کے ساتھ نام آئے ابھی کہیں پر، میر زیادہ کا. لبنان سے تھی وہ بھی. تو یہ والا لکھ لیا آپ لوگ. پیرس گئے ہیں 1908 میں پڑھنے کے لیے، بس اتنا. نشر مقالۃ فی جریدۃ الاخبار صاحبها امین الغریب. اپنا مقالہ انہوں نے شائع کیا ہے جریدہ الاخبار میں، جس کے وہ تھے اخبار کے نکالنے والے امین الغریب صاحب تھے. لما زار ولیم بلاک رسام شاعر كان شدید التعامق بعالم الروح وشدید التأمل وإطالة النظر أعجب جبران هذا الأقوال. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا مجھے کہ لما زارا کا فاعل اگر یہ بندہ ہے تو اس بندے نے جبران نے زیارت کی ولیم بلاک کی. ولیم بلاک کیا تھا؟ رسام اور شاعر تھا. کانا شدید تعامق بعالم الروح، وہ بندہ جو ہے عالم الروح میں بہت زیادہ یہ تھا، مطلب کہ اندر تک گھسا ہوا تھا. وشدید تعامل و اطاعت النظر، اور بہت غور و فکر سے وہ کام کر رہا ہوا. آج وہ جبران حاضر اقوال، جبران نے ان قولوں کو بہت پسند کیا. یہ ہے. یا پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ لما زارا، ولیم بلاک کو فاعل بنایا، ولیم بلاک نے اس سے ملاقات کی ہوگی تو اس کے بارے میں اس نے یہ باتیں کہی ہوگی کہ یہ جو ہے نا جبران بہت ہے، یہ عالم روح کے ساتھ بہت زیادہ اس میں لگا رہتا ہے، شدید تعامل ہے، وہ اطاعت النظر ہے. تو یہ باتیں جبران کو پسند آئی ہوگی. بہرحال مجھے تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ کون کیا کہہ رہے ہیں اس میں. آپ لوگوں کو کچھ سمجھ میں آ تو بتائیے. یہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے سر، اس میں تھوڑا مطلب کم دیا ہے نا، سمجھ نہیں آتے کہاں سے اٹھائی یہ عبارت. اچھا دیکھیے، اس محنہ فخر میں کچھ پتہ چلے گا. ویسے وہ خاص بھی نہیں ہے اتنا، ٹھیک. ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں. پھر خریف انتقال من بوسطن الى نیویارک، پھر یہ نیویارک چلے گئے. انه لا يخرج من بيته غبا فسميها الصوما. یہ دیکھ لیجیے گا، کہہ رہے ہیں کہ غبن منع ہوتا ہے کبھی کبھی. وہ ہے نا ایک حدیث ہے شاید، زر غبن تزدد حبن، شاید حدیث ہو یا پھر کسی کا قول ہوگا. آپ کو پتہ ہے؟ کس نے بتائیے. اس میں یہ ہے کہ کبھی کبھی جایا کرو ملنے کے لیے تو محبت میں اضافہ ہوگا، بریانی کھانے کو ملے گا. روز روز جاؤ گے تو نہیں ملے گا، ظاہر سی بات ہے. تو دیکھیں انه لا يخرج من بيته غبا، وہ جو اپنے گھر سے بہت کم نکلتے ہوں گے. تو اسی واسطے اس کا نام تھا گھر کا سوما. سوما مطلب سمجھتے ہیں؟ سوما کہتے ہیں وہ راہب سب جس گھر میں رہتے ہیں وہ لوگ نکلتے نہیں، اس کو کہتے ہیں. طلب منه نصیب عریضہ باذن جمع مقالتی فی کتاب دمعۃ وابتسامہ. نصیب عریضہ نے ان سے کہا تھا کہ اپنی مقالہ کو جمع کر دیجیے دمعۃ وابتسامہ تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ذاک عہد من حیاتی قد مضى بین تشبیب وشکوى ونواحی. تو میری زندگی کا ایک عہد تھا جو گیا، تشبیب میں گیا، شکوہ میں گیا، نواح گری میں گیا. واضاف الیہا، اور مزید یہ بھی کہا ان الشباب الذی خطب دمعۃ وابتسامہ قد مات، وہ جوانی جس نے دمعۃ وابتسامہ کتاب لکھی وہ تو مر گیا. ودفن فی وادی الاحلام، اور وہ خوابوں کی وادی میں دفن ہو گیا. وہ صدیق الناس وعدوہم فی وقت واحد، بیک وقت وہ لوگوں کا دوست بھی ہے اور دشمن بھی ہے. تو کیا کتنا یاد کرنا ہم لوگ کو اس میں؟ دمعۃ وابتسامہ کو جمع کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا، بس اتنا یاد کرنا ہے. اور یہ والا یاد رہے گا، ذاک عہد من حیاتی قد مضى، اگر یاد رہے ٹھیک، مطلب سمجھ میں آ گیا وہ بھی. باقی انہوں نے یہ بھی کہا تھا في ذلك الحين كتب مقالاته الثائرة التي جمعت فيما بعد في كتاب العواصف من المقالات حفاء القبور یا بنی امیہ مات اہلی. اس کے بعد ہی جو ہے یہ بندہ مقالہ لکھتا ہے، مقالات الثائرہ، اور بڑے چپتے مقالات جس سے کہتے ہیں نا وہ لکھتا ہے. اور وہ سب مقالے بعد میں جمع کیے گئے العواصف نامی کتاب میں. تو وہ کون کون ہے؟ حفاء القبور ہے، یا بنی امیہ ہے، مات اہلی. یہ تین مقالوں کو عواصف نامی کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے. عواصف جو ہے دیکھیں یہاں پر مقالہ لکھا ہے نا، پر یہاں پتہ نہیں روایہ لکھ رکھا ہے. اس کو یہ بڑا مسئلہ ہے جو اس کو حل نہیں ہوتا آج تک کہ ان کی کون سی کتابیں روایہ ہیں، کون سی کتابیں کیا ہیں. یہ معمہ ہی بن کے رہ جاتا ہے ہم لوگ کے سامنے. چبھی دیکھیے بہرحال آخر نہیں پتہ کچھ چلے گا. ٹھیک ہے. کتب دیوان الشعر المواقف، یہ صحیح ہے. مواقف جو ہے
ان کا دیوان شعری ہے اس کو ایسے ہی لکھ لیجیے آپ، دیوان الشعری. تمثل المواقب حدا فاصل بین حیات الادبیہ والفکریہ، مواقب ہی کتاب ہے جو ان کی ادبی اور فکری زندگی کے درمیان حد فاصل ہے. ففیہ الکلام اللین اللطیف الذی یدلی بہ الفتى الملی بالشباب والحیویہ وغیرہ. اب اس میں بالکل باریک اور دل موہ لینے والے کلام ہیں جو کسی بھی ایک ایسے نوجوان کو، مطلب ایسے نوجوان سے بات کرتی ہے جو کہ جوان ہے بالکل بیچارہ ابھی، اور شاید کہ وہ حیویہ وغیرہ، مطلب جوان ہے سمپل سا، کچھ بھی نہیں ہے. بس سمپل ہمیں اتنا یاد کرنا ہے کہ ان کا جو مواقب ہے ان کا دیوان شعری ہے بس. نشر اول مقالات فی اللغۃ الانجلیزیہ، ان کا پہلا مقالہ انگلش زبان میں شائع ہوا. ان کی انگلش میں بہت ساری کتابیں ہیں، ابھی دیکھیے آئے گا تو وہ والا بھی لکھ لیجیے. نشر اول مقالات ہی فی اللغۃ الانجلیزیہ، پہلا مقالہ کب شائع 1918 میں شائع کیا تھا انہوں نے. اس کے بعد ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہے نبی، وہ ہم لوگوں کو پوچھ دیا تھا جے این یو والوں نے کہ نبی کے بارے میں بتاؤ کیا ہے یہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، یا کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہے، یا کہا تھا کہ بشر کا بشر سے بات چیت ہے، ایسا کہا تھا بشر کا بشر سے. تو صحیح جواب یہی تھا بشر والا، لیکن پتہ نہیں ہم نے کہیں دیکھا ہوگا تو تھا نہیں، تو ہم نے سمپل ہے عیسیٰ علیہ السلام پہ لگا دیا، ایک کوشچن چلا گیا. پر جے این یو ہو گیا ہم لوگ کا یہ کوئی یہ نہیں، لیکن چلا گیا ایک نمبر ہم لوگ کا. تو آپ لوگ یاد رکھیے گا اس کو. ان میں جو ہے نا علاقۃ البشر للبشر کو دکھایا گیا نبی میں، ایسے مراد نہیں کہ نبی سے مراد کوئی عیسیٰ علیہ السلام یا پھر ایک کوئی اور ہے. میری آواز جا رہی ہے آپ لوگ تک یا نہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ نبی والا یاد رکھیے گا، اگر آپ لوگ کو یاد ہے کس تو سے اچھی پڑھے؟ بات. بشر. ہاں، علاقۃ البشر مع البشر ایسا ہی ہے، مطلب اس میں ہی دکھایا گیا ہے، وہ کسی نبی وبی کے بارے میں نہیں ہے. دیکھیے اشتہر عند العالم الغربی فی کتاب بکتابہ التی تم نشرہ سنہ 1923 وہو النبی. عالم عربی کے نزدیک یہ اپنی اس ایک کتاب سے مشہور ہوئے، وہ کتاب کون ہے؟ نبی ہے، اور وہ کتاب شائع ہوئی 1923 میں. وہو مثال المبکر علی الخیال الملہم یا ملہم، بالکل یہ جیتا جاگتی ایک وہ ہے اس کتاب پر الخیال الملہم، وہ خیال جو القاء کیا گیا ہو. بما فی ذلک سلسلۃ من المقالات الفلسفیہ المکتوبہ فی النثر الشعری باللغۃ الانجلیزیہ. اور کیا ہے اس میں؟ بما فی مقالات کا سلسلہ، وہ سب فلسفیانہ مقالات ہے جو شعری نثر میں لکھا ہے. دیکھیے یہ الگ بہت الگ بات ہے، یہ نثر شعری، اس کو ایسے لکھے گا نثر شعری، اور یہ بھی لکھے گا باللغہ الانجلیزیہ. یعنی کہ اس میں دو تین چیز یاد کرنا آپ کو. ایک تو یہ کہ اس کا مقال، اس کا موضوع یاد کر لیجیے گا. دوسرا نثر شعری ہے، پتہ نہیں الگ چیز ہے بالکل. پھر نثر شعری، اور تیسرا یاد کیجیے گا کہ انگریزی زبان میں. ان کی جو کتاب ہے النبی الی ما یصل 110 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے. بہر کتنوں میں کیا گیا ہوگا، ہمیں سمپل یاد کرنا یہی والا نثر شعری، اور دوسرا یاد کرنا انگریزی زبان، اور علاقۃ البشر للبشر کو دکھایا گیا ہے، نہ کہ انبیاء کو. اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے الشاعر الاکثر مبیعا بعد شخص. کیا پڑھتے ہیں ان کو بھائی؟ ان کا صحیح تلفظ کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی بتایا آپ نے؟ شیکسپیئر. شیکسپیئر ہے نا؟ شیکسپیئر. شیکسپیئر، ٹھیک. تو مطلب شیکسپیئر، ان کی جو کتابیں ہیں ان کے بعد جو ہے ان کی کتابیں بیچی، مطلب بکی ہوں گی سب سے زیادہ. دیکھیے اسد جبران خلیل جبران الرابطہ القلمیہ مع کل من میخائیل نعیمہ عبد المسیح حداد نصیب عریضہ رشید ایوب وکانہ ہوا امید اللہ. یہ آپ جانتے ہیں ان سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے 1920 میں 1920 میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی اس کی. تو کانہ ہوا امید اللہ، اس کے جو سیکریٹری یہی پر، مطلب پریزیڈنٹ یہی تھے. کان فی کتابی اتجاہان، ان کے کتابات میں آپ کو دو رخ ملیں گے. احدہما یاخذ بالقوہ ویثو علی عقائد الدین. پہلے آپ کو یہ ملے گا کہ یہ دین ان کو مانتا نہیں بنتا، دین کے جو عقائد ہیں کسی بھی دھرم کا عقائد ہوں سب کے خلاف ہے یہ. والآخر يتتبع المیول ويحب الاستمتاع بالحیات النقیہ. اور دوسرا ہے کہ میول تو ہے، اس کے اندر میلان ہے چیزوں کی طرح، اور یہ زندگی صاف ستھری زندگی سے فائدے اٹھانے کو پسند کرتا ہے. پر شادی وادی نہیں کیا بندے نے، فلسفی آدمی تھا، شاید اس لیے نہیں کیا ہوگا. وَيُفْصِحُ عَنِ الاتجاهين مع القصیدۃ والمواقف. اگر یہ دونوں چیز آپ کو دیکھنا ہو بیک وقت تو آپ کو المواقف دیکھنی چاہیے، اس میں مل جائے گا آپ کو. المواقف قصیدہ ہے، دیوان ہے، ٹھیک. موقف بکون لیس ضد للاسلام الذي يحترم ويتمنى عودة مجدی بل وضد تسیس الدین سواء الاسلام والمسیح. دیکھیے کتنی اچھی بات ہے
یہ کوئی اسلام کا مخالف آدمی نہیں ہے، ٹھیک، بلکہ یہ اسلام کا احترام کرتا ہے، اور اس کا مجد جو تھا، جو شرافت تھی اصل، جو کہ اس دور میں قرون اولیٰ کے جو دور ہے اس کے لوٹنے کی تمنا کرتا ہے. لیکن یہ بندہ خلاف کس کا ہے؟ تسیس الدین. اور جو دین میں نا مکر و فریب بعد میں جو داخل کر دیا گیا، لڑائی، مطلب کچھ ایسا اس کا سمجھ میں آتا تھا، چاہے وہ اسلامی دھرم ہو چاہے وہ مسیحی دھرم ہو، ان سب کے خلاف ہے بندہ. اصل میں ہوا یہ تھا کہ یہ خلافت عثمانیہ نہیں، شاید خلافت عثمانیہ والوں نے ان کے خلاف کچھ کیا کاروائی. اصل میں دیکھیے کوئی بھی سرکار ہو، اگر زیادہ بولے اگر سرکار کے خلاف تو آپ کو تو پریشان کرے گی بھائی، صاف سیدھی بات ہے. تو شاید ہی ایسا ہی ہوا ہوگا ان لوگ کے ساتھ. تو اس لیے یہ بہت زیادہ یہ تھے. تو آپ کو سمپل اتنا یاد کرنا ہے، وہ اسلام ہو یا کوئی اور ہو، وہ خلافی تھے بیچارے اس وقت کے دور کی وجہ سے. بهذا الصدد كتب جبران فی مقال وصفه بانه رسالہ. اسی وجہ سے ایک مقال لکھا انہوں نے جس کا موضوع یہ تھا الى المسلمین من شاعر مسیحی، الى المسلمین من شاعر مسیحی، مقالہ ان کا. اور آپ نا ایک رشید سلیم خوری کو پڑھیے گا. رشید سلیم خوری 2-3 شعر کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت اچھا سا، کہ تم لوگ اگر جا رہے ہو تو قروی کا سلام پہنچا دینا. شاعر القروی کہتے ہیں نا ان کو، تو شاعر القروی کا سلام پہنچا دینا، وہ آئے گا تو وہاں پڑھیے گا. ابھی یہ دیکھ لیجئے کہ ان کا ایک رسالہ انہوں نے لکھا، اس کا موضوع تھا للمسلمین من شاعر مسیح. ترجمت مؤلفات الی اشاعر لغات. ان کی جو مؤلفات ہے بہت سی زبانوں ٹرانسلیٹ ہو گئی. دیکھیے ان میں سے ایک چینی زبان میں کون کون ہوئی، رمل، زبد، نبی، دماتن و ابتسامہ، المواقب، اللجنۃ المتکثرہ. بہرحال یہ کتابیں یاد کرنا ہے، یہ چینی زبان میں ٹرانسلیٹ، اس کو نہیں یاد کرنا ہے، ٹھیک. یہ دیکھیے توفیہ جبران. جبران کی وفات ہوتی ہے پھر نیو یارک میں ہوتی ہے 1931 میں. تو یاد ہے ہم لوگ کو، صرف 48 سال کی عمر ان کو ملتی ہے. اور وجہ کیا بنتی ہے؟ بسبب مرض تلیف الکبد وسل. انگلش میں کیا لکھا ہے؟ ٹی یہ بی تو لکھا ہے ٹیوبر کیا؟ کلاسز، ہاں ٹیوبر کلاسز، وہی ٹی بی. ٹی بی. تو ٹی بی کی وجہ سے ان کا انتقال ہو جاتا ہے. لیکن تمنا جبران ایت تلیف اس القبض تو، اور زمانے، وہ قبض ہوتا ہے لیور. ہاں جگر، جگر ریور وہی ہوتا ہے جگر. جی جگر، جگر جگر. اور آپ کیا بولتے ہیں کبد کو؟ ریور، لیور کہہ رہے ہیں. اچھا چلیے لیور، چلیے ٹھیک لیور ہے. LIV. ہاں لیور، ریور. دیکھیے تمنا جبران ان یدفن فی لبنان. یہ بہت یہ کیسی بات ہے دیکھیے ان کا، کہ ان کا تمنا یہ تھا کہ لبنان میں یہ مدفون ہو. لیکن وتحققت امنیتہ، لیکن ان کی جو یہ خواب ہے یہ کب پوری ہوتی ہے؟ 1932 میں، یعنی 1 سال کے بعد. حیث نقل رفات الیہا، پھر ان کا جو رفات کہتے ہیں وہی لاش کو جو ہے وہاں منتقل کر دیا گیا. ودفن ہناک، پھر لبنان میں ان کو دفن کیا گیا. فیما یعرف الان باسم متحف جبران. اب اس جگہ کا نام کیا ہے؟ متحف جبران، یعنی میوزیم کے نام سے مشہور ہے. تو وہاں پہ ان کو دفن کر دیا گیا. یاد رہے گا آپ کو یہ والا، کہ پہلے تو یہی مدفون ہوئے لیکن بعد میں ان کے لاش کو وہاں لے جایا گیا تھا 1932 میں، 1 سال کے بعد پوری. من قولی خیر من الناس مسنوعا اذا جبروا وشر من الناس لا یغنی وان کبروا. کبرو نہیں پڑھیں گے، کبرو پڑھیں گے شاید اس کو. خیر من الناس، لوگوں میں مطلب اچھے لوگ کون ہیں؟ مصنوعا اذا جبروا، بنائے ہوئے ہیں جبکہ وہ جوڑے گئے ہوں. اور لوگوں میں شر کون ہے؟ لا یغنی، جو کہ بے نیاز نہیں ہوتے، اگرچہ وہ بہت بڑے ہیں پھر بھی بے نیاز نہیں ہوتے، پھر بھی لوٹنے کے چکر میں پڑے رہتے ہوں گے، ایسا کچھ کہہ رہے ہیں. ان عاد ما تحدثه الشفاه البصريه هو لفظه الام واجمل منادى یا امی. یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے اچھی بات جس کو زبان بولتی ہے، انسان کی زبان، وہ لفظ ام ہے، یعنی ماں. اور سب سے اچھی پکار اگر کچھ ہو سکتی ہے تو وہ ہے یا امی. الاجنحۃ المتکثرہ، اور وہ شاید اجنحۃ المتکثرہ میں اس کو بیان کیا انہوں نے. تو یہ دیکھ لیجیے، آپ لکھ لیجیے گا چاہے دیکھ لیجیے گا ایک مرتبہ بس. لفظۃ الام کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ان الصغیر جبران کان یستخدم قطعة فحم لیخط بها رسومه الاولى على الجدران. میخائیل نوئمان نے ان کے بارے میں کہا کہ جبران چھوٹے میں کیا کرتے تھے؟ قطعة فحم، کوئلے کا ٹکڑا لے کر کے اور اس کے بعد دیوار پر پینٹنگ کرتے ہوں گے. تو ٹھیک ہے، ان کے 3 اسلوب ہیں: اسلوب قصص قصیرہ، اسلوب مثل، اسلوب تامل. یہ اسلوب نہ لکھے تو چلے گا. اوپر کا یہ 2 والا دیکھ لیجیے گا ایسے ہی.
کان فی کل ما کتب متاثرا بالتوراۃ والانجیل فکرا واسلوبا، یہ بندہ تورات انجیل دونوں سے متاثر ہے. اور اعتبر کل شیء فی الوجود طریقۃ المحبہ، وجود جتنی بھی چیزوں کا وجود ہے سب کو محبت کے طریقے سے دیکھتا ہے یہ بندہ. لیکن جو ہے نا اس سے یہی قول اس کے بارے میں ہے، کیا نام اس کا، ایلیا ماضی کا، اس کے بارے میں یہی سب باتیں ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ کن جمیلا تر الوجود جمیلا، کہ تم خوبصورت ہو جاؤ، اچھے ہو جاؤ تو تمہیں دنیا بھی اچھی دکھے گی. ان کے بارے میں دیکھ لیجئے، ہر چیز کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ. المحبہ، محبت میں کہ کون سی کتاب، عالیۃ الارض ہے. وتؤثر فی کل ما کتب فی یسوع الانسان، اسی طرح ان کی کتاب یسوع الانسان ہے. وسعادت علی خلق بطل کتاب السابق، اس طرح کی کتاب السابق ہے. یہ دیکھیں ان سب کا عنوان کہیں نہ کہیں محبت سے ملتا ہوگا. تو عالیۃ الارض، یسوع الانسان، السابق. اور اس کے بعد یہ دیکھیں ان کی کچھ کتابیں ہیں 1905 سے لے کر کے 1918 کے بیچ میں تقریباً جو کتابیں آئی ہیں وہ ہیں، ایک ہے نبذۃ فی فن الموسیقی، فی فن الموسیقی 1905 میں لکھتے ہیں یہ. وہی حدیث القلوب کالحب، محبت کی باتیں ہیں. اور آئس المروج کو قصص لکھ لیجیے آپ، نہیں لکھے گا چاہے بعد میں لکھیے تو چاہے ابھی لکھ لیجیے. موسیقی والا ہوا وہ حدیث القلوب والا، اور آئس المروج کو قصص لکھیے. اب اس میں 3 قصے ہیں، تو تینوں قصے یاد رہے تو اچھی بات ہے. ایک ہے رماد الاجیال، دوسرا ہے مسرحوہا حیاک البالبک، اور فیہا عاشقین قبل المیلاد. نہیں پہلا ہے، کیا تھا پہلا ہے رماد الاجیال، اور رماد الاجیال میں وہ سب ہوگا. پھر دوسرا ہے مرتا البانیہ، اور تیسرا ہے یوحنا المجنون. ٹھیک ہے، یہ سب ہے. آپ کو سمپل سے اتنا یاد کرنا، آرائش المروج قصہ کی کتاب ہے اور اس میں 3 قصے ہیں. باقی مزید یاد ہو تو پھر بھلے آپ یہ یاد کریں، ورنہ 3 قصے ہیں اس میں، وہی دیکھ لیجئے. آرائش المروج، مرتا البانیہ، یوحنا المجنون اور رماد الاجیال، یہ 3 قصے ہیں. لیکن سمپل سے اتنا یاد کیجئے کہ آرائش المروج قصہ پر ہے. اس کے بعد دیکھیں الارواح المتمردہ، الارواح المتمردہ 1908 میں شائع ہوتی ہے. اس کو بھی قصہ لکھ لیجئے گا آپ، الارواح المتمردہ. اس میں 4 قصے ہیں. ٹھیک، کتنے قصے ہیں؟ 4 قصے ہیں. اس کا موضوع لکھیے گا تم علی التقالید والشرائع القاسیہ، جو بہت سخت قوانین ہے نا اس کے خلاف شاید ہوں گے اس میں. یہ 4 قصے ہیں یہ. سیدہ وردہ الحانی، صراخ القبور، اور مرجع العروس، خیل اور کافر. یہ 4 قصے ہیں کل اس میں. تو 4 قصے یاد نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں، بس اتنا کہ الارواح المتمردہ قصہ پر ہے، دیکھ لیجیے اس کو. اس کے بعد الاجنحۃ المتکثرہ، الاجنحۃ المتکثرہ، اور دمعۃ وابتسامہ. الاجنحۃ المتکثرہ کے بعد ہے دمعۃ. الاجنحۃ المتکثرہ کو روایہ لکھ لیجیے گا تو الاجنحۃ المتکثرہ 1912 میں ہے، روایہ لکھ لیجیے. اور اس کے بعد ہے دمعۃ وابتسامہ، قصص ہے، قصص لکھ لیجیے اس کو. المواقب کو آپ نے لکھا تھا، المواقب کو کیا لکھا تھا آپ نے؟ سر اس میں تو قصیدہ آیا ہے، لیکن کہیں آتا ہے دیوان ہے، پتہ نہیں پھر یہ کیا ہے، دیوان ہے یا پھر قصیدہ ہے. ہاں دیوان قصیدہ لکھ لیجیے دونوں. بعد العواصف، اس کو بھی روایہ لکھیے. البدائع والطرائف کو مقالہ لکھ لیجیے. مناجات ارواح آلیۃ الارض 1931 میں، یہ مجموعۃ حوارات بین من نسبوا انفسهم آلیۃ الارض. یہ مجموعۃ حوارات بین من نسبوا انفسهم آلیۃ الارض، یہ ان لوگوں کے ساتھ گفتگو ہے جو اپنے آپ کو مطلب زمین پر معبود سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے یہ گفتگو ہے. یطلقون الاحکام الخیالیہ التي يتصورها جبران المتشائم، اس میں جو ہے خیالی احکام بتاتا ہے جبران، بس اور کچھ نہیں. اب انہیں کچھ کتابیں انگلش میں ہیں، وہ دیکھتے جائیے. کتاب المجنون، اول کتب جبران الانجزیہ 1918. کتاب المجنون لکھیے آپ انگلش میں، انگلش لکھ لیجیے گا. اس کے آگے کتاب النبی، یہ دیکھیے آیا تھا آپ کے سامنے، یہ پوچھا تھا ہم لوگ سے.
تو 1923 میں یاد رکھیے گا، وہ عبارت المجموعۃ من مقالات شعریہ فلسفہ روحیہ، یہ شعری فلسفہ شعریہ یاد رکھیے گا، نثری شعریہ آیا تھا اس میں، ترجم لاشاعر اللغات، تقریباً جو ہے 10 زبانوں میں ٹرانسلیٹ کر دیا گیا اس کو، اور اسرات الملاعین، کتنا ہو گیا یہ اسرات الملاعین، ملیون کتنا ہوتا ہے؟ ملین لاکھ ہوتا ہے نا، ملین 10 لاکھ ہوتا ہے بس. شاید پتہ نہیں سر، لاکھ ہی ہوتا ہے. اچھا آپ لوگ یاد کر لیجیے گا اس کو، جہاں بھی ملے وہ کوشچن پوچھا تھا شاید ڈی یو کا، دیکھے گا 2021 کا پیپر تو اس میں آیا تھا، اس سے دیکھ کے یاد کر لیجیے گا. 2021 کا پی ایچ ڈی والا پیپر دیکھ لیجیے گا مطلب. اور دیکھیے اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، تغتی مواضع مترامیہ الاطراف کالحب والزواج والعقاب والعاطفہ. اس میں یہی سب بتاتے ہیں وہ، جیسے کہ حب، زواج، عقاب، عاطفہ، علم، جس کو ما يتعرض الانسان فی حیاتی، جس سے انسان دوچار ہوتا ہے اپنی زندگی میں. اور ایک اپنے کتاب میں بہت مشہور قول نقل کرتے ہیں، عندما طلبت منه المرأة طلبت منه طلبت منه المعرفة العرافة خطبة في المحبة فقال المحبة لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها، المحبة لا تملك شيئا ولا تريد من يملك أحد لأن المحبة مكتفية بالمحبة. کیا کہہ رہے ہیں، فلسفی انداز میں کہہ رہے ہیں کہ محبت جو ہے لا تعطی الا نفسها، اگر نہیں دیتی مگر اپنے آپ کو، بس مطلب پورا اپنے آپ کو دے دیتی ہے. ولا تأخذ إلا من نفسها، وہ کچھ لیتی بھی نہیں مگر اپنے آپ سے ہی لیتی ہے. محبت کسی چیز کا مالک بھی نہیں ہے. ولا تريد من يملك أحد، جس کا وہ مالک ہے اس سے کچھ چاہتی بھی نہیں ہے. اللہ بھی تو جانے کیا کہہ رہے ہیں، جو سمجھ سکتا ہوں یہاں تک وہ سمجھے. اس کے بعد دیکھیے نبی ہو گیا، نبی والا کیا وہ یاد رکھیے گا، اس مطلب کہ یہ کوئی نبی پر نہیں ہے بس اتنا. رمل و ضبط 1926 میں ہے، بث فی آراء و حول قضایا و مسائل انسانی، یہ یاد کر لیجیے بس. رمل و ضبط میں کیا ہے، آراء حول قضایا مسائل انسانیہ، اتنا تو جو لوگوں کے بیچ یہ ہے وہ والا. بحکم و امثال فاقت ثلاث میاں بعد عرض لحکایت الفہ او حدث تصور یعاکس سلوک الفرد فی علاقات بین البشر. یسوع ابن الانسان، یسوع ابن الانسان یو اس کو اپنی صوفیانہ انداز میں. یسوع ابن الانسان تو پکا کہ انہی پر ہے. حدیقۃ النبی، حدیقۃ النبی بھی ان کی کتاب ہے. اس کتاب میں کیا کرتے ہیں یہ، تناول فی علاقۃ الانسان بالطبیعہ و علاقۃ الانسان باللہ، انسان کا تعلق طبیعت سے کیا ہے اور انسان کا تعلق اللہ سے کیا ہے، یہی بتاتے ہیں. شاید اس ایک میں ہے اور نا کتاب ان کی حدیقۃ بولیے. النبی میں علاقۃ الانسان بالطبیعہ ہے، اور موت النبی جو کتاب ہے اس میں علاقۃ الانسان باللہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اعلیٰ انه مات قبل ان يصدر کتابه، ان کی ایک اور کتاب شائع ہوئی تھی اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ موت النبی اس کا نام ہے. وكان موته هو الكتاب الذي اراد ان يحدد به علاقة الانسان بالله. تو اس کتاب سے یہ چاہتے ہوں گے کہ اس میں یہ تعین کریں کہ انسان کا تعلق اللہ سے کیا ہے. ارباب العرش، الشارۃ الزرقاء، الطائح، الطائح. الشارۃ الزرقاء میں دیکھیے یہ آگے می زیادہ دیکھ رہے ہیں، تضمر رسائل ادبیہ می زیادہ ان دونوں کے بیچ چلتی تھی صرف لکھنے کی حد تک، تو وہی ہے می زیادہ. الطائح 1933 یکمل فی جبران نقدہ للتقادل الاجتماعیہ وسخریتہ من ازدواجیۃ البشر والتناقضات التي تفتق بنفوسهم. تو ایک طائح ہے صرف ان کی کتاب، اس میں کیا جو اجتماعی تقالید ہیں اس پر نقد کرتے ہیں، اور جو انسان کی جو شادی وادی میں نا پتہ نہیں کیا ہے وہ، تو اس پر کرتے ہیں. السابق، السابق میں کہ جمع فی کل رسالتی، ان کے تمام رسائل کو اس میں جمع کر دیا گیا. آپ لوگ کا آج وہ ہے کیا بھائی، پیپر ہے ابھی، کچھ پتا کسی کو؟ کوئی نہیں بولتے ہیں، پتہ ہی نہیں پھر اس کا مطلب. پتہ ہی نہیں ہے تو رمضان آ رہا نا اس لیے کسی کو نہیں پتا. کہاں ہے جبران صاحب، یہ رہے صاحب.
جا رہے ہیں آپ؟ لو سر، رمضان جا رہا ہے، اب آ رہا نہیں ہے۔ اچھا، ہم سوچا آپ جا رہے ہیں۔ جائیے، کوئی آدمی پتہ کر کے آئیے ہے یا نہیں، تو بتائیے گا جلدی سے۔ اس کو بھی تھوڑا دیکھ لیجیے گا، تھوڑا سا نفع خوری سے، تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، کم ہی لگے گا۔ دیکھیے 5883 سے 1921 سے تو آپ یاد کر چکے ہیں نا، تو وہ تو مزید یاد نہیں کرنا آپ کو۔ اور دیکھیے بشرا نامی گاؤں میں پیدائش ہوتی ہے، یہ بھی آپ یاد کر لیے تھے۔ اس کے بعد پیرس جاتے ہیں نا، کس سے جاتے ہیں؟ تخصص پھر رسم، رسم وہ رسم ہے جی، رسم ہم لوگ کے یہاں اس کو بولتے تھے پہلے، بہت پہلے بولتے تھے، آگ کو رسم بولتے تھے۔ آپ لوگ کے یہاں کسی کے بولا جاتا ہے یہ رسم؟ ہم لوگ کیا بولا جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے کہ۔ اس کے بعد دیکھیے وبعد سنوات ثلاث عاد، 3 سال کے بعد یہ بوسٹن دوبارہ آتے ہیں اور نیو یارک میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اور سوما والی وہی جگہ ہے جہاں پر یہ رہتے ہیں۔ رابطہ قلمیہ کی بنیاد 1920 میں پڑتی ہے، آپ جانتے ہیں اس کو۔ بہت چھوٹے چھوٹے لکھے ہوئے ہیں۔ ان کا فلسفہ ہے ایک وحدت الوجود کا، یہ ہم لوگ نہیں سمجھتے وحدت الوجود، پہلے کے لوگ سمجھتے تھے۔ یہ ہے آپ کے سامنے جبران صاحب، 5883 میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے والد صاحب کا نام کیا؟ خلیل۔ پورا نام کیا تھا؟ لکھے تھے آپ لوگ؟ سعید جبران، ہاں، خلیل سعید جبران۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بندہ کیا کرتا تھا دیکھیے، یصرف ہمہ یا تربیت المواشی، مواشی سے رہتا تھا، ٹھیک ہے، اتنی بات تو۔ وکان الی ذلک رجل قاص و طاس، یہ قاص طاس پتہ نہیں کیا ہے، وہ قاص منے کہتے ہیں پینا، اور طاس منے ہوتا ہے شاید تاس کھیلنا، تو یہ سب کام کرتے ہوں گے۔ تہم السکارہ و فنجان القہوہ مجلس الشراب اکثر من ای شیء آخر، سب سے محبوب چیز ان کے نزدیک شراب وراب یہ سب ہوگا۔ وکانت امہ کامل ذات کمائن و تقوی، لیکن ان کی جو ان کی جو والدہ بڑی اچھی تھی، بچاری کمال تقوی والی عورت تھی۔ فقد الزوج الاول، پہلے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر اس سے ایک بچہ بھی رہتا ہے ان کا، جس کا نام رہتا ہے بطرس، بطرس اس کا نام رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے قد سمت بخلیل جبران، پھر دوبارہ ان کی شادی ہوتی ہے خلیل جبران سے، وہی خلیل جو خلیل سعد جو ہے نا، وہی ان سے ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور ان سے پھر ان کے ولادت کن کی ہو رہی ہے۔ اور ان کی ایک تو ان کی صاحب الترجمہ، مطلب یہی جن کا یہ لکھ رہے ہیں، جبران کیا 2 بیٹی تھی، ایک بیٹی کا نام ماری تھا، بڑی بیٹی کا نام، اور دوسری چھوٹی بیٹی کا نام سلطانہ، 2 سے 3 بچے پیدا ہوتے ہیں ان سے، مطلب کہ یہ ہوا۔ اور جب یہ وکانہ فی الثانی عشر من عمری، یہ 12 سال کے ہوں گے، تو ان کی والدہ چاروں کو لے کر کے امریکہ چلی گئی، اور بوسٹن میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اور وہ بندہ جو ہے انگریزی اور رسم پینٹنگ کا کام، پینٹنگ سیکھنے چلا جاتا ہے۔ یہ واقعی انہوں نے نہیں لکھا نا، کیوں گئے تھے لوگ، بہرحال وہ کیوں گئے تھے تو وہاں پڑھ لیے ہم لوگ۔ اس کے بعد 1902 کی بات ہے، یہ بوسٹن دوبارہ لوٹ آتے ہیں، اور ان کے بھائی بہن کی وفات ہوتی ہے، سلطانہ کی، سل کی بیماری سے، ٹی بی کی بیماری سے ہوتی ہے۔ پھر یہی بیماری جو ہے ان کی ماں میں پائی جاتی ہے، اسی بیماری کا اثر۔ تو فماتت امہ و مات اخو بطرس، اس بیماری کی وجہ سے ان کی ماں اور ان کی بطرس جو بھائی تھا وہ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا جو فی العام السابق، اگلے سال میں ان کی کتاب شائع ہوتی ہے الموسیقی کے نام سے، اس میں ان کے بارے میں یہ ہے، وہ باقرۃ جہود الادبیہ الجدیہ، یہ بات ہم لوگ وہاں پڑھے تھے کہ حنہ فاخری نے اس کتاب کو کہا باقرۃ جہود الادبیہ الجدیہ کہا تھا۔ اس کے بعد ان کی کتابیں جو ہے دیکھیے، اور آئس المروج، الواح المتمردہ، اور وکان من جملۃ المعجبین بہ آنسہ امریکیہ اسمہ ماری ہاسکر، ان کے قریب رہنے والوں میں جو تھے اس میں ایک بڑا نام کس کا ہے؟ اس کا ماری ہاسکل کا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، وادی قادسیہ جہاں اس کا بایاں وہ کندھا ٹوٹ گیا تھا وہ ہے۔
پھر یہ جو ہے وفادات الى عرض رسومی فی مدرستی حضرت تعارف الى آنسہ من اصل فرنسی، شاید وہ کسی ایک مدرسے میں گئے ہوں گے، پھر وہاں ایک فرانسی کسی لڑکی سے ملاقات ہوتی ہوگی، میشلین نام تھا اس کا، جن سے دونوں میں محبت ہوتی تھی، وکان بینہم من الوداعۃ شیء کثیر، اور دونوں میں اچھا خاصی چلتا تھا، اور اسی کتاب کی وجہ سے انہوں نے رماد الاجیال والنار الخالدہ اسی قصے پر لکھا ہے، اور یہ آرائس المروج میں 3 قصے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے بہرحال۔ اور یہ پورا پڑھنے کا خرچ وغیرہ اٹھائی تھی $75 یہاں لکھا ہے، $75 اس طرح سے کچھ ہے۔ وفی ذات یوم مر علی لسان الاستاذ ذکر الشاعر والفنان الانگلیزی ولیم بک، اور ایک دن کی بات ہے، مرہ شاید یہ خود گئے ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، ولیم بل کے پاس، وحیدہ و رسام الشاعر المان وحیدہ شدید تعلق بعالم الروح حتی لا یکاد ینسى وجود من حوله فی احیان کثیرہ فعجب ذلك جبران، تو یہ جبران کو بہت اچھا لگا، اس کا مطلب ہوا کہ یہ خود گیا تھا بندہ اس کے پاس۔ اس کے بعد سوما والی بات ہے، یہ سنوات الدراسہ الثلاث، 3 سال پڑھنے کے بعد دوبارہ جبران جو ہے بوسٹن لوٹ آتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے بھائی؟ العواصف ایک کتاب شائع ہوئی ان کی الحجۃ المتکثرہ کے بعد، تو الحجۃ المتکثرہ والے انہوں نے کچھ نہیں لکھا، یہ کیا ہے؟ پھر نصیب علیزہ نے ان سے کہا تھا کہ ان کے مقالات کو جمع کیا جائے، کہاں؟ دماتن و ابتسامہ میں، دماتن و ابتسامہ میں جمع کیا جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا ہوگا، یہ کہا کہ ذاک احد من حیاتی و شبابی، اور یہ کہتے ہیں شباب الذی کتب دمعۃ و ابتسامہ قد مات و دفن، تو اسی واسطے۔ اور وہ والا قول ہم لوگ یاد کیے کہ الواصف ایک کتاب ہے ان کی، اور اس کتاب میں آپ کو 3 قصے ملیں گے، رفاع القبور، یا بنی امی، ماتا اہلی، یہ ملے گا آپ کو۔ پھر ایک ان کا دیوان شعر، یہی لکھ لیجیے گا، قصیدہ چھوڑ دیجیے، دیوان شعر لکھ لیجیے، اللہ فاخر نے لکھا ہے تو المواقب ہے۔ رابطہ قلمیہ کو ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں، 1920 میں اس کی بنیاد پڑتی ہے، یا عمید مقرر ہوتے ہیں اس کے، اور باقی ان کے اندر میں کام کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں المجنون، ٹھیک ہے، السابق 1920 میں شائع ہوتی ہے، النبی، یہ ہے۔ اب یہ جو ہے نبی میں کیا ہے؟ اراد جبران ان يحدث به حدثا عظیما وان يفرغ فيه زبدة اختباراته في الحياة البشرية من المهد الى اللحد مثل ما كان يامل ان ينطق فيه بتلك الكلمة التي ظل يفتش عنها حتى آخر عمره۔ ظہر النبی کے بارے میں موضوع نہیں بتا رہے، تو علاقۃ البشر والے ہی یاد رکھے گا۔ ان کی ایک کتاب رمل و ضبط، انگریزی میں یسوع بن الانسان، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ بس اتنا ہی ہے اس میں، اور نہیں ہے۔ یہ ان کی کتابیں ایک جگہ ہے، شاید دیکھیے، ایک ہے ان کا موسیقی 1905 میں شائع ہوتی ہے، رائس المروج ہے، الواح المتمردہ ہے، الحجۃ المتکثرہ ہے، دمعۃ و ابتسامہ ہے، اور المواقب، العواصف، البدائع والطرائف، یہ سب مقالات ہیں۔ اور کچھ کتابیں ان میں انگریزی زبان میں، المجنون، سابق، نبی، رمل و ضبط، یسوع بن الانسان، آلیۃ العرض، اور الطائع اور حدیقۃ النبی، یہ 2 کتاب جو ہے جبران کے وفات کے بعد شائع ہوتے ہیں۔ آیت العرض کا موضوع کیا؟ محبت، روح المحبہ، حاضی موضوع کتاب و آیت العرض۔
اس کا موضوع یہی ہے. اور آیس المروج میں 3 قصے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں اس کو. ٹھیک. اور آیس المروج ارواح المتمردہ 1908 میں شائع ہوتی ہے، اور اس میں اشراء القاسیہ جو سخت ترین قانون ان کو لگتا ہوگا دین کے نام پر، تو اس کا یہ کرتے ہیں. یہ 4 قصے ہیں اس میں. 4 قصے یاد ہو تو ٹھیک، چھوڑ دیجیے ورنہ باقی یہ یاد کیجیے کتابیں ان کی. کتنا ڈیپ لکھا ہے ہر ایک کو. الجھت متکثرہ، یہ کیا ہے؟ حبہ الاول، پہلی محبت جو بھی ہوگی ان کو، تو وہ انہوں نے اس میں بیان کیا ہے. دمعۃ و ابتسامہ، دمعۃ و ابتسامہ مقالات کا مجموعہ ہے، یہ دیکھ لیجیے گا. مواقف، قصیدہ طویلہ. قصیدہ طویلہ سے مراد دیوان ہی ہے شاید، تبھی تو قصیدہ طویلہ کہہ رہے ہیں اس کو. الاواصف بھی مقالات کا مجموعہ ہے، اس میں کچھ مقالات ہیں، حفاء القبور وغیرہ وغیرہ. انگریزی میں جو کتابیں ہیں، مجنون ہے، سابق ہے، نبی ہے. رمل و ضبط، حکم آرا پر ہے. یسن الانسان، یسوع جبران یختلف تماما یسوع انجیل. جبران کے جو یسوع ہیں وہ انجیل سے بالکل الگ ہیں. یسوع انجیل میں جو کچھ ملتا ہے عیسیٰ السلام کے بارے میں وہ نہیں ہے اس میں. آلیۃ اللہ سے پڑھ چکے آپ. یہ ان کی زندگی کی آخری کتاب ہے جو شائع ہوئی. الطائے جو ان کے زندگی کے بعد شائع ہوتی ہے. چلیے بس. باقی آپ لوگ کو لگے تو پڑھیے گا اس کتاب کو. پڑھیں آپ لوگ. کوئی پڑھا آپ نے سے حنہ فاخوری کو؟ نہیں پڑھے ہیں. چلیے بہرحال یہ 2021 والا نوٹ پڑھیے. وہ حنہ فاخوری کو اٹھایا اس بندے نے، اور اچھا اٹھایا ہے. چلیے اتنا ہی. ایک اس کا قول یہ ہے کہ لکم لغتکم ولی لغتی، لکم لغتکم ولی لغتی، قول ہے ان کا. ایک یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انا حی مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح زندہ ہوں. پھر آگے کہتے ہیں وہ کہ انا الان الی جانبکم، میں تمہارے پاس کھڑا ہوں. اپنی آنکھیں بند کرو تو اپنے پاس مجھے دیکھ لو گے. یہ پہلے تو ان ایسا کے کرتے قبر تھے ہم پہ لوگ، لکھا آنکھ ہوا بند کرتے تھے کسی کو دیکھنے کے لیے. یہ ان کے قبر پہ لکھوائے تھے انہوں نے یہ شعر کو. اچھا اچھا، ہاں قبر پر لکھا ہوا ہے یہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں قبر پہ ان کے قبر لکھوایا پر ہے. لکھا ہوا نا حی مثلکم، میں تمہاری طرح زندہ ہوں. وانا الان، یہ 2 لوگوں نے الی لکھوایا ہے نا، جانب. المعانی نے بھی لکھوایا اور جبران نے بھی لکھوایا ہے قبر پر اپنی. لکھ لیجیے اس کو. بولے نا پرانا حی مثلکم وانا الان. الی جانبکم. اغمضوا عیونکم، یہ غمزہ پتہ نہیں کس باب سے ہے، بہرحال جس باب سے ہو. اغمضوا عیونکم، اپنی آنکھیں بند کرو. سترونی وسترونی، تم عنقریب مجھے دیکھو گے. وہ ایک شعر ہے، پتہ نہیں کن کا، الٹے ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار عشق کے لیے. ایسے ہی
وہی ہے وہ انا حی مثلکم، میں تمہاری طرح زندہ ہوں، وانا ارانی الی جانبکم، تمہارے ہی پاس ہوں، اغمضوا عیونکم، آنکھیں بند کرو، سترونی، تم مجھے دیکھ لو گے۔ ایک قول اور ہے ان کا، لا ناقۃ فیہا لی ولا جمل، لا ناقۃ فیہا لی ولا جمل۔ اتنی حرب بسوس میں کسی نے لڑائی وڑائی ہو رہی ہوگی تو اس سے کہا، کسی سے کہا گیا ہوگا تم بھی چلو لڑنے کے لیے، تو اس نے یہ کہا تھا کہ نہ اس میں میرا کوئی اونٹ نہیں ہے نہ اونٹ ہے، تو ہم کیوں جائیں لڑنے کے لیے بھائی؟ تو شاید یہی قول انہوں نے بھی کبھی دہرایا ہوگا، لا ناقۃ فیہا لی ولا جمل۔ خالد نعیمہ کی ایک کتاب بھی ہے نا، جبران خلیل جبران پر،